بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تجھے مرحوم لکھوں تو دل خون کے آنسو روتا ہے، بھلا جوانی میں کیوں کر ایسے ہوتا ہے؟ ایک بار ذرا اٹھ کر دیکھ اے عادل، تیری موت پہ سارا شہر کیسے روتا ہے؟ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ اگر حسن کی بنیاد پر موت کسی کو چھوڑ دیتی تو یہ جوان کبھی نہ مرتا۔ اگر جوانی کی رعنائیوں کی بنیاد پر موت کسی کو چھوڑتی تو یہ جوان کبھی نہ مرتا۔ اگر تعلیم کی بنیاد پر موت کسی کو چھوڑتی تو یہ جوان کو موت نہ آتی۔ لیکن اللہ رب العزت کا فیصلہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ اذا جاء اجلہم لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، کہ جب اس کا حکم آ جاتا ہے نہ ایک سیکنڈ آگے نہ ایک سیکنڈ پیچھے، جو حکم اللہ رب العزت کا ہے اور جس جگہ پر موت آنی ہے اسی جگہ پر آ کر رہتی ہے۔ ہمارے فضائل اعمال کتاب کے مصنف قطب الاقطاب مہاجر مدنی مدفون جنت البقیع میرے دادا پیر حضرت شیخ زکریا رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک چھوٹی سی کتاب، چھوٹا سا رسالہ ہے، اس میں حضرت فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ اپنی سلطنت کی سیر کا ارادہ کر چکا تھا اور مہینوں تیاری ہوئی کہ بادشاہ سلامت نے اپنی سلطنت کی سیر کے لیے نکل رہے، لاؤ لشکر تیار، زادے راہ تیار، اور اس میں اتنا نخرہ تھا کہ جب اس نے سفر کرنا تھا تو 1000 گھوڑے اس کے سامنے پیش کیے گئے۔ ان 1000 گھوڑوں میں سے اسے ایک گھوڑا پسند آیا سواری کے لیے۔ اتنا تکبر، اتنا نخرہ، اتنا موت سے عاری اور دور ہو چکا تھا۔ پھر 1000 لباس اس کے لیے سلوائے گئے، ان میں سے ایک لباس اسے پسند آیا، اپنا پسندیدہ لباس، اپنا پسندیدہ گھوڑا، اور جب اس کے اوپر سوار ہو کر محل سے، دہلیز سے باہر قدم رکھا تو دور سے ایک سادہ سا آدمی ہلکے پھلکے سے کپڑے پہنے ہوئے، اس نے دور سے آواز لگائی، بادشاہ میں نے ملاقات کرنی۔ اب دربان کہہ رہے کہ بادشاہ کا سفر بھی شروع ہو رہا ہے، تیرا لباس بھی ہلکا پھلکا سا ہے، ذات پات کا بھی تو ہلکا سا ہی لگ رہا ہے، بادشاہ تو آدھے ہاتھ سے تجھ سے سلام کرے گا۔ جب انسان کے پاس مال آ جائے حرام کا، حلال مال انسان میں تمیز اور تہذیب پیدا کرتا ہے، حرام کا خاصہ ہے کہ یہ انسان میں تکبر پیدا کرتا ہے۔ پھر جس کے پاس آتا ہے وہ آدھے ہاتھ سے اپنے سگے بھائیوں سے سلام لینا بھی گوارا نہیں کرتا، نوکر تو بہت دور کی بات ہے۔ اسے تو بادشاہ تجھ سے کیسے ملے گا؟ نہ تیرا لباس ایسا، نہ تیری رنگت ایسی۔ اس نے کہا بادشاہ کو پیغام دے دو، میں ملے بغیر جانے نہیں دوں گا، میں ملے بغیر جانے نہیں دوں گا۔ جب بادشاہ کو پیغام دیا گیا تو بادشاہ نے کہا چلو 1-2 لمحے کے لیے آ جائے، چلتے چلتے میں گفتگو کرتا ہوں، اس کے لیے میں رکوں گا نہیں۔
وہ چلتا آیا، مجمع کو چیرتا ہوا بادشاہ کے پاس آیا. بادشاہ بڑے نخرے تکبر کے ساتھ بڑے شاہانہ لباس کو پہن کر اس گھوڑے کے اوپر سوار ہے. اس نے کہا بادشاہ اپنا کان قریب کر. بادشاہ ایسے جھکا گھوڑے سے، کان قریب کیا تو وہ آنے والا مسافر کہنے لگا بادشاہ میں ملک الموت ہوں اور تیری موت کا وقت آن پہنچا ہے. اب وہ مہلت مانگ رہا ہے کہ چند لمحے کی مہلت دے دو، میں اپنے بیوی بچوں کو کوئی وصیت کر لوں، ان کا آخری دیدار کر لوں. اس نے کہا بادشاہ بڑا وقت دیا تھا تجھے، تو ہی بھولا رہا. ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں، حکم ربی آ چکا ہے. بادشاہ گھوڑے پر سوار ہے اور ملک الموت نے گھوڑے کے اوپر ہی اس کی جان نکالی. اور حضرت نے لکھا کہ وہ بادشاہ جس کے سامنے 1000 لباس پیش کیا گیا، ایک لباس پسند آیا، 1000 گھوڑا پیش کیا گیا، ایک گھوڑا پسند آیا، لیکن جب اس کی جان نکلی تو وہ گھوڑے سے اس طرح نیچے دھڑم سے آ کر نیچے گرا جیسے خشک لکڑی اپنے درخت سے ٹوٹ کر دھڑام کے ساتھ نیچے گرتی. پھر وہ وہاں سے نکلا ملک الموت، ایک بستی میں گیا، جنگل میں گیا تو ایک ہلکی پھلکی سی کٹیا سی اور اس میں ایک اللہ والا بیٹھا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے. تو اس نے جا کر با ادب جا کر سلام کیا، ملاقات ہوئی تو اس اللہ کے ولی نے پوچھا کیسے آئے ہو، کیا غرض ہے؟ جی میں موت کا فرشتہ ہوں، آپ کی جان نکالنے کے لیے آیا ہوں. اب جس کی موت کی تیاری تھی وہ اللہ کا ولی کہنے لگا میں تو کئی سالوں سے تیرا انتظار کر رہا ہوں، کب میری اللہ سے ملاقات ہوگی، کب میری اللہ سے ملاقات ہو. اس نے کہا تیری انہی اداؤں کی بنیاد پر ابھی کچھ لمحے ہیں تیرے پاس. تو اس نے کہا کہ میں اور تو جس حالت میں موت چاہے تجھے آئے گی، چند لمحوں کا اختیار تیرے پاس ہے. اسے 2 رکعت نوافل کی نیت باندھی، سجدے میں گیا اور سجدے میں کہہ رہے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اور سجدے کی حالت کے اندر ملک الموت نے اس کی جان کو نکالی. اب میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، جب یہ دونوں روز قیامت اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہوں گے تو کس حالت میں پیش ہوں گے؟ آپ بھی سمجھدار ہیں، سوچیں ذرا اس کے اوپر. کیا یہ دنیا کی زیب و زینت نے، کیا یہ دنیا کی نفرتوں نے ہمیں اتنا اللہ سے دور کر دیا کہ ہم اپنی موت کو بھول گئے؟ کیا ہم نے سوچ لیا کہ میرا دادا اگر 100 سال میں گیا تھا تو مجھے بھی موت 100 سال کے بعد آئے گی؟ نہیں، دیکھیں قبرستان میں جا کر تختیاں دیکھیں، اس عادل کی تختی بھی لگ چکی اور اس سے چھوٹی عمر کے لوگ ہیں ان کی بھی تختیاں لگ چکی ہیں. جانا ہر ایک نے، ہم اس کو روک نہیں سکتے تھے. اور دنیا یہ بھاگے اپنے بچے کو لے کر، ایک ہاسپٹل دوسرا ہاسپٹل، مجھے بتلایا، لیکن موت جس جگہ پر آنی تھی، جہاں اللہ نے اس کو پہنچانا تھا، اور جہاں اللہ نے ان کو اپنے حرم سے اٹھایا، بیت اللہ سے اٹھایا، روضہ پاک سے اٹھایا، وہ ساری خوشیاں دے کر جو ان کو لینے کے لیے گیا تھا وہ زندہ نہ آیا، اور یہ زندہ آ گیا. یہ مالک کا اختیار ہے اور قدرت ہے اس کی، جب چاہے جو چاہے کر کے دکھلا دیتا ہے. جانا ہر ایک نے ہے، لیکن اللہ رب العزت سے دعا کرے کہ ہمیں سجدے کی موت آ جائے. حدیث پاک میں آتا ہے دل کی تختی پر لکھیں اور میں جیسی زندگی گزارو گے موت بھی ویسی آئے گی، اور جیسی موت آئے گی قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھائے جاؤ گے. شراب پی کر مرے تو اسی بدبودار منہ کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے. زمزم پی کر مرے تو اللہ کے سامنے جب پیشی ہوگی تو اس جسم سے خوشبوؤں کے حلے اٹھ رہے ہوں گے. جھوٹ بول کر، ملاوٹ کر کے اللہ کی مخلوق کو دھوکہ دے کر مرو گے تو قیامت کے دن اسی حالت کے اندر اٹھائے جاؤ گے. تمے کا بیج بیج کر لگا کر تربوز کی توقع رکھنے والے کو میں بھی بے وقوف کہتا ہوں، اور آپ ذمہ دار بھی اس کو بے وقوف کہتے ہیں کہ تربوز
نہیں اگے گا، کیونکہ بیج تمے کا لگا ہے۔ اب بیج لگ رہا ہے برائی کا، بے حیائی کا، جھوٹ کا، ملاوٹ کا، نافرمانی کا، تو اس کا صلہ اچھی موت میں نہیں آئے گا، خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا۔ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پاک کی منڈی میں گئے، اور یاد رکھیں علماء کی موجودگی میں کہتا ہوں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکیلی نماز کی عبادت لے کر نہیں آئے، اکیلی حج کی عبادت لے کر نہیں آئے، اکیلے روزے زکوٰۃ کی عبادات لے کر نہیں آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ ہر مسلمان عاقل بالغ مرد اور ہر مسلمان عاقلہ بالغہ عورت کے اوپر علم کا حاصل کرنا فرض کا درجہ رکھتا ہے، صرف مولوی کے لیے نہیں، صرف امام کے لیے نہیں، صرف خطیب کے لیے نہیں، یا ان کے بچوں کے لیے نہیں، ذمہ دار کے پاس بھی اتنا علم ہونا ضروری ہے، ذمہ دار کے بچوں کے پاس بھی اتنا علم ہونا ضروری ہے، تاجر کے بچوں کے پاس بھی اتنا علم ہونا ضروری ہے جتنا ایک عالم کے پاس ضروری ہے۔ اس کو کہتے ہیں، اس فرض کا مطلب کیا ہے کہ کتنا علم حاصل کرنا فرض ہے، فرض کا درجہ رکھتا ہے۔ اس میں 5 چیزیں آتی ہیں، 5 چیزیں صرف عالم کے لیے نہیں، آپ جتنے عاقل بالغ مرد بیٹھے اور میری مائیں بہنیں جتنی بھی پردے کے اندر عاقلہ بالغہ موجود ہیں، ہر ایک کے اوپر 5 چیزوں کا علم حاصل کرنا فرض کا درجہ رکھتا ہے۔ اس میں عذر کوئی نہیں چلے گا، جہالت کا عذر بھی کوئی نہیں چلے گا۔ سب سے پہلے ہر مسلمان کا عقیدہ اسلام کے مطابق، اللہ رب العزت اپنی ذات و صفات کے اندر اس کے کوئی بھی شریک نہیں ہے، ہر ایک کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اللہ اپنی ذات میں بھی اکیلا، اللہ رب العزت اپنی صفات کے اندر بھی اکیلے، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک، نہ اس کی صفات کے اندر کوئی شریک۔ یہ عقیدہ ہر عاقل بالغ مرد اور ہر عاقلہ بالغہ عورت کا ہونا ضروری ہے، اس کو اتنا علم ہونا چاہیے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، کہ اے میرے امتیوں، جب تمہاری اولاد 7 سال کی ہو جائے تو ان کو نماز کا کہنا شروع کر دو، بیٹے نماز پڑھا کرو، نماز کے فضائل سناؤ انہیں، لیکن سختی نہ کرو، گالی نہ نکالو، کہنا شروع کرو، ایک نہ ایک دن ان کے دل دماغ پر اثر ہوگا، وہ نمازی بننا شروع ہو جائے۔ اور پھر فرمایا وَاضْرِبُوهُمْ، کہ جب وہ 10 سال کے ہو جائیں اور وہ نماز کے قریب نہ جائیں تو اب تم ہلکی مار ان کو مار سکتے ہو، جس سے جسم پر نشان نہ پڑے، جسم پر نشان نہ پڑے، اور تنبیہ کے لیے ہو، ذاتی انتقام اور غصے کے لیے نہ مارا جائے۔ اور یہی چیز قرآن مجید کے اندر جہاں اللہ رب العزت نے سورۃ النساء میں شادی شدہ جوڑے کے لیے جہاں فرمایا کہ جب میاں بیوی کا آپس میں اختلاف ہو جائے تو سب سے پہلے وہ آپس کے اندر مذاکرات کریں، ایک دوسرے کو معاف کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد اگلا درجہ ہے کہ خاوند بیوی آپس کے اندر ایک دوسرے کو سمجھانے کے لیے خاوند اپنا بستر خوابگاہ علیحدہ کر لے، اپنا بستر اپنی بیوی سے علیحدہ کر لے تاکہ اس کو سمجھ بوجھ لے۔ پھر کہیں آخر میں جا کر طلاق کی اجازت ہے، حکم نہیں ہے، اجازت ہے۔ مارنے کی بھی اجازت ہے کہ وہ خاوند اپنی بیوی کی غیر شرعی حرکات پر اپنی بیوی کو مار سکتا ہے، وَاضْرِبُوهُنْ۔ لیکن اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر استاد نے اپنے شاگرد کو، یا باپ نے اپنی اولاد کو، یا خاوند نے اپنی بیوی کو ایسے مارا کہ اس کے جسم کے اوپر نشان پڑ گیا تو اس کا قیامت کے دن بدلہ دینا پڑے گا، قصاص دینا پڑے گا۔ تو فرمایا جب 10 سال کے ہو جائے تو ان کو نماز کا کہنا نہیں، اب تھوڑی تھوڑی تنبیہ کے لیے سختی کرنا شروع کر۔
یہ تربیت کا ایک انوکھا انداز ہے جو دنیا کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتلایا۔ تو ہر مسلمان کا عقیدہ اللہ رب العزت کی ذات کے متعلق، اللہ رب العزت کی صفات کے متعلق اس کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض کا درجہ رکھتا ہے۔ نمبر 2،